جی تو ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سعدیہ ممتاز صاحبہ، اور ان سے میں نے اسپیشلی ٹائم لیا ہے تاکہ میں ان خواتین کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ گفتگو کر سکوں، تاکہ آپ کو گھر بیٹھے ان مسائل کا جو سامنا جو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے یا کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، تو وہ جو مسائل ہیں وہ آپ کس طرح سے ان کو حل کر سکتے ہیں، یہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے اور ساری گفتگو جو ہوگی وہ اسی کے متعلق ہوگی۔ تو سب سے پہلے بہت شکریہ میم آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ اور کیسا چل رہا ہے آپ کی یہ پریکٹس گائناکالوجسٹ والی؟ الحمدللہ گوئنگ ویل۔ پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو فیمیل آڈینس ہے ان کے لیے کہ بیسیکلی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس کب جانا چاہیے؟ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جی جب آپ پریگنینسی میں جا رہے ہیں یا آپ کو پریگنینسی سے ریلیٹڈ ایشو ہے آپ تبھی گائناکالوجسٹ کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، ادروائز وہ کوئی یا تو نارمل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا پھر ہمارے گھر میں بہت ڈاکٹر ہوتے ہیں ہم انہیں سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا، ایکچولی اس میں جیسے آئی ایم این آبسٹیٹیشین اینڈ گائناکالوجسٹ، جو آبسٹیٹرکس ہوتی ہے نا دیٹ از دا فیلڈ جو ریلیٹڈ ہوتی ہے پریگنینسی ریلیٹڈ۔ جو گائناکالوجسٹ ہے وہ ہے جو ایک فیمیل کا جو سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اور اس کی جو ویمن ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ایز اے گائناکالوجسٹ ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، ایز این آبسٹیٹیشین جو ہے ہم پریگنینسی کو ڈیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان لکیلی پاکستان میں جو ہے ایک نام ہوتا ہے بس گائناکالوجسٹ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو وہاں پہ آبسٹیٹیشینز جو ہیں ان کو ایک سیپریٹ اینٹی لیا جاتا ہے اور گائناکالوجسٹ جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اس میں اب جیسے ہم اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، ہم دونوں اس میں آبسٹیشین بھی ہیں گائناکالوجسٹ بھی ہیں، تو موسٹلی جیسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچیاں ہیں شروع سے ان کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ان کو منارکی ہوتی ہے، ارلی فرسٹ پیریڈس جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں اور مائیں جو ہیں وہ گھر میں ہی ان کو ڈیل کرتی رہتی ہیں، آلدو دیٹ از دا فرسٹ پوائنٹ جس پہ اگر ماں کو اتنی نالج نہیں ہے، اب تو خیر بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے، لیکن اگر آپ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو بہت سی جو مائیں تھیں ان میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، ایون ایجوکیشن کا جو لیول تھا وہ بہت کم تھا، اب تو ایجوکیشن سے بھی بہت اویئرنیس آ چکی ہے نا۔ تو میں تو اس چیز کو ریکمینڈ کروں گی کہ سنس دا اسٹارٹ آپ کی بچی ہے، اگر جب اس کو پیریڈ اسٹارٹ ہوئے ہیں آپ کم از کم ایک وزٹ اس کا جو ہے نا وہ گائناکالوجسٹ کے پاس ضرور کرائیں۔ اس کے پرابلمس، اس کے ایشوز، مدر کے سے ریلیٹڈ جو مدر کو کچھ ہوتے ہیں پرابلمس کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کو جلدی ہو گئے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں، اس طرح سے ریلیٹڈ، تو اگر وہ ماں بیٹی ایک کلیکٹیولی ایک وزٹ گائناکالوجسٹ کو کر لیں تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بہت فروٹفل رہے گا اس کے فردر آگے ٹائم کے لیے۔ اچھا، اگر ہم فیمیلس کی بات کریں نا تو یہ میرے خیال سے 3 سٹیجز آتی ہیں، ایک ٹین ایج والی ہے، ایک ریپروڈکٹیو جس میں آپ میرڈ وومنز آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک مینوپوز والی ایج بھی آ جاتی ہے۔ تو پہلی اگر ایج میں ہم بات کریں جو ٹین ایج ہماری بچیاں ہیں جو 11 سال سے آنورڈ، میرے خیال سے اب تو ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے 11 سے آنورڈ 20 تک، تو اس ایج میں لڑکیوں کو کس قسم کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور کیا ان کو پتہ ہونا چاہیے؟ اچھا، جیسے کہ میں نے ابھی بات کی کہ ان کو ایک تو مجھے تھوڑا سا میں اپنی بلکہ اس آپ کے فورم کے تھرو اپنی جو کولیگس ہیں گائناکالوجسٹ ہیں ان سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ جیسے جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے اپنی فائل پلین بنوائی جس میں صرف میرا نام ہے، میرے کریڈینشلز ہیں اور میرے ہاسپٹلز ہیں۔ بہت سے، کیونکہ میں نے اپنی جونیئر لائف میں دیکھا کہ بہت سی بچیاں جو کہ میرڈ نہیں ہیں لیکن وہ فائلز جو اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ایک پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے یا بیبی کے ساتھ ہوتی ہے، بیبی اٹھایا ہوتا ہے، تو وہ بچیوں کے لیے ایک تو وہ بھی بہت ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں وہ فائل پڑی ہے تو آپ کو پتہ ہے کئی لوگوں کے ڈومیسٹک ایشوز کچھ زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے، ہمارے یہاں کچھ زیادہ سوشل اور ڈومیسٹک انوالومنٹ ہے ایک دوسرے کی فیملیز میں۔ تو سب سے پہلے تو میری ایک یہ ریکویسٹ ہوتی ہے ان سے کہ اس کو پلین رکھیں تاکہ کوئی بھی آپ فائل اٹھائے اور آرام سے گائناکالوجسٹ بالکل ایسے ہے، مطلب ٹین ایج یا بیفور میرج لڑکی جو ہے نا وہ گائناکالوجسٹ پہ جانا پتہ نہیں کیوں ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ گائناکالوجسٹ کے پاس، اور اسپیشلی جب اس نے فائل وہ پکڑی ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے دماغ میں عجیب سے خیالات آتے ہیں، اور بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا وہ فائل کی وہ والی سائڈ جو ہے وہ ہائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات کی ہے، مطلب بہتر یہ ہے کہ آپ ٹین ایج لڑکیوں کے لیے پلین فائل جو ہیں وہ بنوائیں تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی سامنا نہ پڑے، سیف رہیں، ان کو وہ مینٹلی جو ہے وہ ریلیکس رہیں کہ اچھا ایسا کوئی پرابلم نہیں، اگر میں نے فائل اٹھائی بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک بچی جا رہی ہے دور سے، وہ فائل لے کر جا رہی ہے، فرسٹ آف آل جو اس فائل پہ نظر پڑتی ہے تو آپ کو اب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ شاید پریگننٹ ہے یا تو وہ بچیاں تھوڑا امبیرس ہوتی ہیں۔
تو سینس فرام دیٹ ایج ٹھیک ہے جی پیریڈز آئے میرے پاس آتی ہیں بچیوں کے اپنے بڑے ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ مدرس کو بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں, یہ نہیں کرنے دینا, ان کی ہائیجین میں کئیوں کا ہوتا ہے جی نہانا نہیں ہے, موسٹلی یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بچی ہے اس کو پیریڈ میتھس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے کہ آپ نے نہانا نہیں ہے, پین ہے تو پین کلر نہیں لینا, ان کو گرم چیزیں دینی ہے ٹھنڈی نہیں دینی, اس طرح کی بہت سا ایکسرسائز نہیں کرنے دینی بچیوں کو, واک تھوڑی بہت. حالانکہ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنی بچی کو کرنے دیں تو میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور بلکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ نا اس پہ کھل کے بات بھی نہیں کرتے. حالانکہ اگر ہم بات کریں تو قرآن پاک میں باقاعدہ ایک پراپر اس کا ایک ٹاپک ہے اس کا جس میں ڈسکس کیا گیا, وہ ہے سورہ نساء ہے, اس میں عورتوں کی ہر بات, ان کی ریپروڈکٹیو ایج سے لے کر آخر مینوپاز تک ہر چیز اس میں ایکسپلین کی گئی ہے, لیکن ڈیو ٹو سم میتھس اور ٹیبوز ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. اچھا, یہ جو میتھس ہیں کہ نہانا نہیں ہے یا آپ نے پین کلر نہیں لینی, یہ صرف میتھس ہیں یا ان کا حقیقت میں کوئی تعلق ہے؟ بلکہ نہانے میں اگر گرم پانی سے ہاٹ واٹر شاور لیا جائے تو جو پینفل کریمپس ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں, ہائیجین بہتر ہو جاتی ہے, انفیکشن کے چانسز نہیں ہوتے. اور پین کلر کا موسٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر بچی پین کلر کھائے گی تو اس کو انفرٹیلیٹی کے ایشوز ہوں گے, اور یہ ایک ربش میتھ ہے. مطلب وہ بچیاں بیچاری لوٹ پوٹ ہوتی رہیں گی, ان کے اسکول میں سو جائیں گے, کالج میں سو جائے گا, ایون کہ جو آفس گوئنگ بچیاں ہیں جو کہ ان کو بھی جو ہے گھر میں مدرز یا بڑی بہنیں ہیں وہ پین کلر نہیں لیتی کہ پین کلر تم نے نہیں لینا ورنہ جو ہے فرٹیلیٹی میں پرابلم ہوگا. تو اٹس نتھنگ. کیا کرنا کیا چاہیے, مطلب جب لڑکیوں کو پین ہو یا کچھ بھی ہو تو ان کو کس طرح ڈیل کریں؟ تو پین کلر لے لیں, ضرور لیں, کوئی بھی لے لیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے لے لیں. میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ یہ اتنی بڑی میتھ ہے کہ میں مطلب میرے پاس بچیاں بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز آپ میری مدر کو گائیڈ کریں کہ یہ مجھے نا پین کلر نہیں لینے دیتی. اچھا, اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو لڑکیوں کو پتہ ہونی چاہیے بیفور میرج؟ ایک تو دیکھیں یہ ہے کہ سائیکلز جو ہیں اگر ان کے ریگولر ہیں ٹھیک ہے, انہیں اپنا جو ویٹ ہے وہ واچ کرنا ہے بیفور میرج کا. اب جس طرح سے آپ پرٹیکولرلی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, آبویسلی جب شادی ہوتی ہے نا اس کے بعد پہلا کنسرن یہی آتا ہے کہ جی فرٹیلیٹی ایشوز نہ ہوں, پریگنینسی جلدی ہو جائے اور یہ سب کچھ. اب ہمارے ہاں جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے نا اس کا زیادہ رول ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اسٹریٹ اوے میڈیسنس پہ چلے جائیں. اور لائف سٹائل میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہے, آپ نے اپنی جو سلیپ ہیبٹس ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہے, اور جو ڈائٹ میں ہمارا جنک بہت زیادہ ایڈ ہوا ہوا ہے, ہماری جو بیکری پروڈکٹس ہیں, فاسٹ فوڈ ہیں, یہ ایک تو ویٹ تو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں, یہ ہارمونل امبیلنس بہت کرتے ہیں. تو آرگینک ڈائٹ چلیں, اور آرگینک آپ نہیں بھی لے رہے, میں تو بلکہ کئی دفعہ اپنی وہ جو بچیاں آتی ہیں پیشنٹس آتی ہیں میں انہیں کہتی ہوں تم لوگ چیٹ میل کر لیا کرو, ہفتے میں ایک دن دے دو اپنے آپ کو, جو کھانا ہے کھا لو, لیکن دیٹ شوڈ بی جسٹ دیٹ سنگل ڈے. یہ نہیں ہے کہ اب رات کو 9 بجے بھی کھا لیا پھر 1:30 بجے تک 2 بجے تک جاگ رہے ہیں, سیریز دیکھ رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. جیسے آج کل سمر ویکیشن ہے پھر کچھ آرڈر کر لیا, وہ ہوم ڈیلیوری نے بھی بڑا ہارمونس پہ افیکٹ کیا ہوا. اور ساری اٹ از آل گیم آف ہارمونس. اگر آپ کی ہارمونس ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی بہت سارے جو باڈی کے سسٹمز ہیں نا وہ اس میں افیکٹ ہوتے ہیں, اور فرٹیلیٹی تو میجرلی اس میں افیکٹ ہوتی ہے. مطلب جب تک آپ کے ہارمونس ٹھیک نہیں ہے مطلب آگے آپ کا کوئی نظام ٹھیک نہیں چلے گا. پرٹیکولرلی